آقا فرماتے ہیں جو مالدار گھر کی بیٹی غریب شوہر کے ساتھ نباہ کر لے اور صبر کر لے، ایسی عورتیں جنت میں میری پڑوسی بنائی جائے گی۔ میں امام حسین کو تو کبھی غریب کہہ بھی نہیں سکتا، وہ غریب تھے بھی نہیں، لیکن کربلا کے 3 دنوں میں یا سفر کربلا میں جو مصیبتیں آئی ہے، اس امام کی چاروں بیویاں ساتھ میں تھی کربلا میں، لیکن امام کی وہ بیوی جسے ہم شہربانو سرکار کہتے ہیں، یہ بادشاہ کی بیٹی، اور اچانک بادشاہ بننے والے کی بیٹی نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کے ابا چائے وغیرہ کوئی بیچتے تھے یا بھنگار کا دھندا کرتے تھے اور اچانک جو وہ بادشاہ بن گئے تھے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ یعنی ان کے ابا بھی بادشاہ تھے، 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 یعنی نسل میں اوپر سینکڑوں سال تک بادشاہت رہی۔ ہاں، ایک یہ ہوتا ہے نا کہ اچانک کسی کو کچھ مل جائے، جیسے کوے کو وہ یوں کہتے ہیں، ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ چوہے کو ہلدی ملی تو پنساری کی دکان کھول دی، تو ایسا نہیں تھا، یعنی وہ پورا خاندان بادشاہ۔ تو اب جو لوگ اوپر سے بہت مالدار آتے ہیں نا، یعنی جو سونے کا چمچہ لے کر کے پیدا ہوتے ہیں، ان کے مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں، لیکن شہربانو باپ بادشاہ، دادا بادشاہ، پر دادا بادشاہ، لکڑ دادا بادشاہ، دکڑ دادا بادشاہ، پکڑ دادا بادشاہ، یہ سب بادشاہوں کی بیٹی تھی، لیکن کربلا میں بیویوں میں سب سے زیادہ جس نے سپورٹ کیا تھا اسی کو شہربانو کہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں بہت آرام کی زندگی گزار چکی ہوں، اب کربلا میں تمہارے ساتھ تمبو میں رہوں گی، خیمے میں رہوں گی، نہیں، بلکہ سب نے سپورٹ کیا، لیکن سب سے زیادہ بیویوں میں جس کا سپورٹ تھا اسے شہربانو کہتے ہیں۔ خدا نے انعام کیا عطا کیا؟ شوہر کی مصیبت میں صبر کا انعام یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ کے بعد سب سے زیادہ امام جس کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں اسے سیدہ شہربانو کہتے ہیں۔ جتنے گوش شہربانو کی نسل میں ہے سیدہ فاطمہ کے بعد، اتنے گوش کسی کی نسل میں نہیں۔ یہ ہے شوہر کا ساتھ۔ آج تو شوہر کے تھوڑے سے اچھے دن چلے جائیں تو ہماری بچیاں گھر سے ایسے نکلنا چاہتی ہے جیسے جو ہے وہ باغ میں خزاں آئے تو تتلیاں جیسے نکل کے خاموشی سے چل دیتی ہے۔ اس طریقے سے یاد رکھنا، شوہر کے ساتھ نباہ کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ساتھی۔ اور ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں جنم تو نہیں ہے، ایک ہی جنم ہے، لیکن ہمارے ہاں جو بیوی ہے، بیوی، توجہ کرنا، جنم ہمارے ہاں ایک ہی جنم ہے، لیکن بیوی وہ ہے اگر وہ شوہر کے ساتھ وفا کر لے تو دنیا میں بھی ساتھ رہے گی اور جنت میں بھی ساتھ رہے گی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں جو بیوی ساتھی بن جائے، جو بیوی جنت میں، تو جنت تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے، جنت کی زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے۔ اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ وفا کرے اپنے شوہر، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ بیویوں کے ساتھ وفا کرے۔ آج کل کے شوہر لوگ کیا ہے پتہ ہے؟ ایک بچہ 2 بچہ ہو گیا، میں حیا کے پردے میں بات رکھ رہا ہوں، لیکن رکھوں گا ضرور، کیونکہ ڈاکٹر کا کام ہی ہوتا ہے وہی دوا دینا۔ ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی دوا دیتا ہے نہ مریض کی پسند کی دیتا ہے، ڈاکٹر ضرورت کی دوا دیتا ہے۔ میری حیثیت آپ کے ڈاکٹر کی، تو اس لیے مجھے معاف کیجیے گا اگر برا لگے تو، لیکن 1-2 بچے ہو جاتے ہیں جی بھر جاتا ہے، ادھر جھانک رہا ہے ادھر تاک رہا ہے، اس سے ناجائز تعلق، اس پڑوسن سے، اس بھابھی سے، اس سے، یہ اسے سب کرنا، یہ حرام ہے۔ اور یہ صرف حرام ہی نہیں ہے، یہ کسی پہ ظلم، یہ کسی کی زندگی سے کھلواڑ ہے۔ پھر بیوی بستر پہ تڑپتی رہتی ہے، مزے کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا کہ زندگی سے کھلواڑ کرو گے تو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آؤ گے تو بھی جہنم میں جاؤ گے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ 1-2 بچہ 5-10 سال گزرنے کے بعد بدل دو یار، طلاق دے دو، عورت تو پیر کی جوتی ہے۔ عورت پیر کی جوتی کبھی نہیں۔ اسلام نے عورت کو پسلی قرار دیا ہے، بائیں پسلی، دل کے قریب کی پسلی۔ یاد رکھنا، سب سے کمزور ہڈی پورے جسم میں پسلی کی ہوتی ہے، پسلی سے کمزور ہڈی کوئی نہیں ہوتی، لیکن سب سے زیادہ بڑا کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پسلی کی ہڈیاں ہی کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے پتہ ہے؟ پسلی کی ہڈیوں کا پنجرا دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا عورت کمزور ضرور ہے، لیکن جیسے دل کی حفاظت پسلیاں کرتی ہے، ویسے پورے معاشرے کی حفاظت کرنے کا کام اللہ نے عورت کو سونپا ہے۔ طلاق دے دو، یہ کہتے ہیں لوگ۔ یاد رکھنا، کسی کی بد دعا انسان کو تحت الثری تکلیف، اور کسی کی دعا انسان کو عرش اعظم پر اٹھاتی ہے۔ اس لیے یہ جو آج نوجوانوں میں نا پسند نہیں ہے، تو آپ نے پہلے نہیں دیکھا تھا، اب آپ کو شادی کے بعد سمجھ میں آتا ہے پسند نہیں ہے، زندگی گزارنے کے بعد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، فقی لکھتے ہیں، یہ حدیث فقی نے لکھا ہے، کیا
قیامت کے دن چڑیا جب اللہ کی بارگاہ، چھٹاک بھر کی چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، مولا اس نے میری زندگی کو تباہ کیا تھا، اس کی فریاد بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، بجلی کی کڑک کی طرح. اور اللہ فرمائے گا آج ہر ایک کو انصاف دیا جائے گا، ایک چڑیا کی فریاد پر ایک پہاڑوں جیسی نیکیوں والوں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا. آج یہ بات بہت ہے. شادی کے بعد لڑکیاں کہتی ہیں مجھے لڑکا پسند نہیں، لڑکا کہتا ہے مجھے لڑکی پسند نہیں. یاد رکھیے آپ نے پہلے نہیں دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں ہم تو مہر بھی دے دیں گے اور اتنی رقم دے دیں گے، اتنی توڑی کر لیں گے. یاد رکھنا رقم سے ہر چیز کو نہیں تولا جا سکتا. لاکھوں روپیہ دو گے، کیا اس کا لوٹا ہوا شباب بھی اس کو لوٹا سکو گے؟ یہ شباب بازار میں ملتا ہے نہیں. یاد رکھنا کسی کے ساتھ کیا ہوا ظلم نسلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نسلوں کو. میں ایک خاندان جانتا ہوں، ایک خاندان جس میں 5 بھائی، 5 بھائیوں میں کسی بھائی کو بیٹا نہیں ہوا. بہت منتیں کی، مرادیں کی، بہت دعائیں کی، کسی کو بیٹا نہیں ہوا. میں نے جب اپنے استاد سے معلومات لی تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ پاگل تھا، انہوں نے اس بیٹے کو مار ڈالا، اس کی سزا میں قدرت نے ان کے یہاں سے بیٹے پیدا کرنا اٹھا لیا. ظلم کی داستان بہت تلخ ہوتی ہے. یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. 2 آوازیں ہیں جو خدا کے عرش کو ہلا دیتی ہے. ایک جب یتیم روتا ہے تو خدا کا عرش ہل جاتا ہے، اور جب مظلوم روتا ہے تو خدا کا عرش ہل جاتا ہے. بیویوں پہ ظلم کرتے ہو، ان کا حق ادا نہیں کرتے. اللہ کا عرش ہلنے والی باتیں یہ. اور طلاق کی باتیں، سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق، گھر جلدی نہیں آئی تو طلاق. سوچو تو صحیح. میں تو کہتا ہوں مرد لوگ طلاق نہیں دیتے، طلاق ہمیشہ نامرد دیتے ہیں. یہ جملہ میں نے پورے ہندوستان میں کہا ہے. جو مرد ہوگا وہ کبھی طلاق نبھا کرو، یہ مردوں کا کام ہے. کہا مولانا منہ چلاتی ہے. میں نے کہا ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اللہ سے کہا تھا اللہ سارا منہ چلاتی ہے. اللہ نے کہا ابراہیم میں نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اسے سیدھا مت کرو، سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے اور توڑنا طلاق. جب سیدہ سارا ابراہیم علیہ السلام سے باتیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا منہ چلاتی تھی میں، لیکن اتنا ضرور نبی کی ماں ہے، نبی کی بیوی ہے اور ہم سب کی ماں ہے سرکار سارا. لیکن ایک بات وہ بحث کرتے تھے، کہا اللہ یہ منہ چلاتی ہے. انہوں نے کہا تھا، میں نہیں کہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا ابراہیم صبر، درجات بلند ہو. اور ایک بات آپ سے کہوں، کسی کے بھی ستانے پر وہ مرتبہ نہیں ملتا جو بیوی کے ستانے پہ اللہ تعالیٰ انعام عطا کرتا. مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پر فائز، ہمت نہیں ہوئی خواب بیان کر کے. چند دنوں کے بعد دیکھا کہ پیر صاحب کو، کون سے پیر صاحب جو ہے، کسی کو میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے نیت کو، کون سے پیر صاحب، شیخ احمد کبیر جیسا پیر جو پیدائشی ولی. ولایت کے بھی کئی منزلیں نا، کسی نے 80 گنایا، کسی نے 100 گنایا، کسی نے 28 گنایا. منزلیں پیدائشی ولی ہوتے ہیں لیکن بعد میں اور ترقی ہوتی ہے. ولایت میں بھی الگ الگ ڈگری ملتی ہے نا. ہاں تو پیر صاحب کو دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو پیر صاحب کو مار رہی. کون پیر صاحب؟ شیخ احمد کبیر رفاعی سے اوپر امام حسین تک جتنے لوگ ہیں، ان کے ابا دادا سب ولی، بڑے ولی، یعنی پورے خاندان میں وہاں سے لے کے امام حسین سے لے کے شیخ رفاعی تک کوئی غیر ولی ہوا ہی نہیں، سب ولی. ایسا ولی. اور کوئی عورت مار رہی ہے پیر صاحب کو. رک گئے ادب کے مارے، کون مار رہا ہے؟ حضرت. اور حضرت ہیں مار کھائے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج شاید نیکی کا وہ تصور نہیں ہوگا جو آپ دے کر کے بیٹھے. آج ایک انسان دوسرے انسان کو عزت نہیں دے رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت نہیں کر رہا ہے. خود غرضی کا دورہ ہے. دوستیاں بھی ہوتی تو خود غرضی کے لیے، شادیاں بھی ہوتی تو خود غرضی کے لیے، شادیاں بھی خود غرضی کے لیے ہو رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ حالت یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لی جائے اور شادی کرنے کے بعد اگر بیوی بیمار ہو جائے، اس کی طبیعت اچھی نہ رہے تو اس کو طلاق دینے کی بات کی جاتی ہے. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو بھی طلاق دے دی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بھی بہانے سے طلاق دے دی جاتی ہے. گویا کہ جوانی میں اللہ اکبر گل چھرے اڑا کر کے بیویوں کو طلاق دے دی جاتی ہے. چلو دوسری کر لیں گے، دوسری کو طلاق دے کر تیسری کر لیں گے. اللہ اکبر، یعنی کسی کی زندگی سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. بہت سارے جوان وہ بھی ہیں، بہت سارے جوانوں کی جوانی وہ بھی ہیں کہ اللہ اکبر اپنی ہوس کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی لڑکی کو محبت کے جھانسے میں کر کے، محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس سے ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں. اور پھر
اس سے زنا کر کے، اس سے بدکاری کر کے، اس کی آبرو کے ساتھ کھیل کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر کسی اور کے ساتھ شادی کر لی جاتی ہے. یعنی اس کی زندگی سے، اگر میں اپنے لہجے میں گفتگو کروں، اس کی زندگی سے کھیلا جاتا ہے، اس کی زندگی کو تباہ کیا جاتا ہے، اس کی زندگی کو برباد کیا جاتا ہے. آج میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. وہ جوان جو ہوس پوس پرستی کا شکار ہے، وہ جوان جو ہوس میں مبتلا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر! دنیا کا کوئی انسان اگر ہوس پرستی کا شکار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کی زندگی سے کھیل جاؤں گا اور زندگی سے کھیلنے کے بعد پھر قدرت مجھ سے امتحان نہیں لے گی، پھر قدرت مجھ سے سوال نہیں پوچھے گی. اچھی طرح یاد رکھنا، قدرت نے پیدا کر کے تمہارے حوالے نہیں کر دیا کہ جس پہ چاہو ظلم کرو، جس کے ساتھ چاہو ہوس پرستی کرو، جس کے ساتھ چاہو اس کی زندگی کو یوز کرو، اس کی زندگی کا مس یوز کرو، اس کی زندگی کا استعمال کرو. یاد رکھنا، جب تم کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہو تو اس کے ماں باپ کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے. آپ سمجھتے کیا ہیں اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کوئی بندہ ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے چور ہو، چاہے جواری ہو، چاہے بے نمازی ہو، اللہ کتنی محبت کرتا ہے. دیکھو اللہ کی محبت کا انداز سب سے الگ الگ ہے. جو نیک ہیں ان سے محبت کا انداز الگ ہے، لیکن جو گنہگار ہیں میری طرح، ان سے بھی محبت ہے. اس کو کیوں محبت ہے؟ کیونکہ اس نے بنایا ہے. وہ اللہ کی تخلیق ہے، تخلیق اللہ نے اس کو بنایا ہے. دھیان دینا، اللہ نے بنایا ہے مطلب خالق ہے اللہ ان کا. کن کا؟ انسانوں کا. اللہ نے بنایا ہے. اب میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. جو جس کو بناتا ہے، توجہ ہے آپ کی، جو جس کو بناتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے. جو جس کی تخلیق کرتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے. ایک شاعر جس نے شعر کی تخلیق کی ہو، ایک شاعر جس نے شعر لکھا ہو، اس کی موجودگی میں اگر کوئی پڑھنے والا شعر غلط پڑھ دے تو اندر سے اس کی روح تڑپ جاتی ہے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. میرے لکھے ہوئے شعر کو یہ بگاڑتا کیوں ہے؟ وہ شعر صرف غلط پڑھنے پہ تڑپ جاتا. نادان جو شعر کی تخلیق کرے اگر پڑھنے میں بگاڑ دیا جائے تو شاعر تڑپ جاتا ہے. اللہ تو خالق انسان ہے، اگر انسان پہ کوئی ظلم کرے تو اللہ کو کتنی اذیت ہوتی ہے. یہی درس انسانیت دینے کے لیے غریب نواز مدینے سے ہندوستان تشریف لائے تھے. ہمارے مذہب میں صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، انسان کی عزت کرنا، انسانیت سے پیار کرنا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہ بڑی عبادت ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا، آج نوجوان لڑکے یا لڑکیاں بھی ایک طرف کی بات نہیں کرتا. اگر کوئی کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتا ہے، ایک حدیث سنو، دل کے کانوں سے سنو ایک حدیث. اور کچھ وہ بھی جوان ہیں شادیاں کر لیتے پھر نشے میں مبتلا ہو گئے، شراب پینے لگے، بچوں کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں، بیوی کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کے حقوق پر توجہ نہیں. یوں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے. اور مسلم معاشرے میں نشہ عام کیا جا رہا ہے، سستا بیچا جا رہا ہے، مفت میں نشے کی چیزیں مسلم معاشرے کے اندر ڈالی جا رہی ہے کہ کسی طرح تم نشے میں مبتلا ہو جاؤ، تمہارے بچے نشے میں مبتلا ہو جائیں. بار بار کا رونا ہے. لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ نشے کے تم کو کیوں عادی بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر ہے تم نشہ کر کے پڑے رہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں جس دن تمہیں ہوش آئے گا پھر تم کسی کو سنبھلنے نہیں دو گے. جس دن تم پڑھو گے پھر کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. جس دن تم تجارت کرو گے تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا. جس دن تم سیاست کرو گے اس دن کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس لیے نہ تمہیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں، نہ تجارت کرنے دینا چاہتے ہیں، نہ تمہیں سیاست کرنے دینا چاہتے ہیں. کیونکہ تمہاری سیاست وہ ہے کہ آج تک 1400 سال پہلے جو تم نے سیاست کی تھی آج تک وہ تمہاری سیاست کو حیرت سے تک رہے ہیں. واللہ 1450 سال بیت چکے ہیں، نبی نے ایک ایسا سیاست
تھا، جس نے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، اس جیسا سیاستدان دنیا کا کوئی سیاسی حیوان پیش نہ کر سکا۔ اور اگر پیش کر سکتے ہو تو پیش کر کے بتاؤ کہ غلام جو ہے وہ سواری پر سوار ہے اور 3 بر اعظموں کا اللہ اکبر خلیفہ اس کی نکیل پکڑ کر کے چلتا ہوا نظر آ رہا۔ لا ایسا سیاستدان جو میرے نبی نے عطا فرمایا تھا کوئی پیش کر سکتا ہے؟ غلاموں پہ ظلم کرنے والے سیاستدانوں کے نام تو ہم لے لیں گے، لیکن غلام کو ناکے پر سواری پر سوار کرنے والا کوئی ایسا آقا بھی تو بتاؤ۔ بیت المال کے پیسوں پر کئی ہزار روپے، کئی ہزار کروڑ کی فلائٹیں خریدنے والے سیاستدان تو ملیں گے، لیکن بیت المقدس اپنی کمزور سواری پر بیٹھ کر جانے والا، اور وہ بھی غلام کو بٹھا کر لے جانے والا، آپ کو اسلام کے سوا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ بیت المال کو پیسہ کھا جانے والے سیاستدان تو آپ کو ملیں گے، لیکن ایسا محتاط سیاستدان بھی ملے گا کہ مسجد نبوی میں وقت کا امیر المومنین ایک ڈائری نکال کر کے حساب لکھتا ہے اور ایک چراغ جل رہا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، تحریر ہو رہی ہے، بعد میں دوسری ڈائری آتی ہے تو قلم بھی دوسرا آتا ہے، ڈائری کے ساتھ قلم الگ تھا، ڈائری بدلی قلم بھی بدلا، چلے ڈائری بدلی قلم بدلا، لیکن ڈائری بدلی تو چراغ بھی بدلا۔ پہلا چراغ بجھا دیا گیا، دوسرا چراغ جلا دیا گیا، اور پھر حساب لکھا جانے لگا۔ وقت کے امیر المومنین سے پوچھنے والے نے پوچھا، ڈائری میں تبدیل ہوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسرا چوپڑا نکالا، دوسری ڈائری نکالی، لکھنے لگے، قلم کیوں بدلا؟ اسی قلم سے لکھا جا سکتا تھا، چلے قلم بدلا پھر بھی کوئی بات نہیں، چراغ کیوں بدلا؟ پہلا چراغ بجھایا، دوسرا چراغ جلایا، یہ بھی روشنی دے رہے، وہ بھی روشنی دے رہا تھا، وہ بجھایا کیوں، یہ جلایا کیوں؟ تو وقت کے امیر المومنین نے بتایا، پہلے میں حکومت کا حساب کر رہا تھا تو حکومت کا چراغ جلا رہا تھا، اب گھر کا حساب کر رہا ہوں تو حکومت کے چراغ کی روشنی میں گھر کا حساب کرنا یہ خیانت سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے حکومت کا چراغ بجھا کر اپنے گھر کا چراغ جلایا ہے، کیونکہ حساب گھر کا کر رہا ہوں۔ وہ کون حساب کرنے والا تھا؟ اسی کو دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے، جو صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تمہیں نشے میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں کہ پھر کوئی تم میں پرتو عمر پیدا نہ ہو، تمہیں اس لیے نشے میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں کہ پھر تم میں کوئی بو علی سینہ پیدا نہ ہو، پھر تم میں کوئی فیسا گورس جنم نہ لے سکے۔ یہ ہے سازشیں، آپ سمجھو گے کب؟ آپ کو کب سمجھ نہیں آئے گا؟ آپ تو کہتے ہو کہ یہ سہولت مل رہی ہے، وہ سہولت نہیں ہے۔ اگر ان کو آپ سے محبت ہوتی تو یہ انٹرنیٹ فری نہیں کرتے،